عرب کا شاہی خاندان دنیا کا امیر ترین شاہی خاندان مانا جاتا ہے۔ اس خاندان کے شہزادوں کے پاس دولت کے ایسے انبار ہیں جن سے وہ کسی بھی چھوٹے ملک کو خرید سکتے ہیں۔ یہ سعودی شہزادے اپنی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور انہی شہزادوں میں سے ایک سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی ہیں، جنہیں MBS بھی کہا جاتا ہے۔ MBS کو فرانس کے ساحل سمندر پر کھڑی 440 فٹ کی ایک یاٹ پسند آئی، تو انہوں نے کھڑے کھڑے $50 کروڑ دے کر اس یاٹ کو خریدا اور اسی وقت خالی کروا لیا۔ دوسرے شہزادوں کی طرح محمد بن سلمان کی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں کے قصے بھی مشہور ہیں، لیکن MBS کے بہت سے ایسے کارنامے بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام عرب شہزادوں سے زیادہ طاقتور، خطرناک اور ذہین سمجھے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہم بتائیں گے آپ کو MBS کے ایسے کارنامے جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ایک پاورفل لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ کا پوسٹ مارٹم۔ محمد بن سلمان، سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی تیسری بیٹی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ محمد بن سلمان کی کراؤن پرنس بننے کی جرنی پر اگر مختصر سی نظر ڈالیں تو 2015 میں جب سلمان بن عبدالعزیز سعودیہ کے کنگ بنے تو انہوں نے MBS کو ڈیفنس منسٹر اور ڈپٹی کراؤن پرنس کا عہدہ دیا اور اپنے بھتیجے سلمان بن نائف کو کراؤن پرنس بنا دیا۔ ڈیفنس منسٹر بننے کے فوراً بعد ہی MBS نے یمن کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ کا مقصد ایران کو سپورٹ کرنے والے حوثی باغیوں کو ختم کرنا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں سعودی عرب نے امریکہ اور UAE کے ساتھ مل کر یمن پر 2000 سے زائد ہوائی حملے کیے، جن میں لاکھوں افراد مارے گئے۔ MBS کی پاور کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2015 میں جب وہ ابھی ڈپٹی کراؤن پرنس تھے، اس وقت امریکی سفیر جوزف پیلوس کراؤن پرنس محمد بن نائف سے ملنے کے لیے جدہ پہنچے۔ ایئرپورٹ پر پہلے سے ہی ایک ہیلی کاپٹر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کراؤن پرنس کا نہیں بلکہ ڈپٹی کراؤن پرنس MBS کا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ MBS آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ان سے ملیں گے، اس کے بعد کراؤن پرنس محمد بن نائف سے ملیں گے۔ امریکی سفیر حیران تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن انہیں MBS کے پاس جانا پڑا اور یہ میٹنگ اتنی لمبی ہوئی کہ کراؤن پرنس محمد بن نائف سے ملنے کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر انہیں دوبارہ ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا گیا، جہاں سے وہ امریکہ واپس چلے گئے۔ دوستو، 2015 میں سلمان بن نائف کراؤن پرنس بنے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے 2 سال بعد نائف کو MBS کے محل میں کئی گھنٹے تک بند رکھا گیا، ان کے تمام کریڈٹ کارڈز کو سیز کر دیا گیا اور تمام موبائل فونز کو بھی سیل کر دیا گیا۔ انہیں استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا گیا اور آخر کار 2017 کو سلمان بن نائف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور محمد بن سلمان اگلے کراؤن پرنس بن گئے۔ دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ کراؤن پرنس بننے کے بعد MBS نے مارچ 2030 میں نائف اور ان کے بھائیوں کو حکومت کے خلاف سازش اور غداری کے الزام میں جیل میں قید کروا دیا۔ سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی سابق کراؤن پرنس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہو۔ صرف یہی نہیں، MBS کا نام اپنے ہی ملک کے کئی بلینئرز کو قید کر کے ان سے بھاری رقم وصول کرنے میں بھی سامنے آیا ہے۔ 2017 ہی میں سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے اچانک ملک کے بہت سے امیر شہریوں کو کرپشن کے چارجز لگا کر گرفتار کر لیا تھا۔ اریسٹ کرتے ہی ان کے بھی تمام بینک اکاؤنٹس اور بزنسز کو سیل کر دیا گیا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ انہیں کسی جیل میں نہیں بلکہ ایک عالیشان ہوٹل میں بند کیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کل 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں الولید بن طلال جیسے بلینئر بھی شامل تھے۔ دوستو، کئی رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑا اور ان میں سے ایک کی موت بھی ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان نے اپنی پاور دکھانے کے لیے یہ سب کیا۔ اس کے علاوہ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کبھی بھی ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے ان سے $106 بلین کا جرمانہ بھی وصول کیا گیا۔
दोस्तों, कभी आपने ये सुना है कि किसी मुल्क का पीएम किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाए और वहां जाकर अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे। MBS के क्राउन प्रिंस बनने के बाद नवंबर 2017 में लबनान के पीएम साद हरीरी सऊदी अरब के दौरे पर गए और सऊदी फोर्सेस ने उन्हें पकड़कर कैद कर लिया। फिर अगले ही दिन साद ने सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनल पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। इस वाक़े के बाद लबनान के लोगों में शदीद गुस्सा भड़क उठा और वहां हंगामे शुरू हो गए। लोगों का कहना था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने पीएम को किडनैप कर लिया है। इसके बाद लेबनीज गवर्नमेंट ने अपने पीएम को छुड़वाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन इसका कोई हल ना निकला। आखिरकार 2 हफ्ते के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की कोशिशों के बाद साद हरीरी अपने वतन वापस लौटे और वापस पहुंचते ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट के एक बहादुर जर्नलिस्ट जमाल खशोगी ने MBS को यमन के शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। UN की रिपोर्टर एग्नेस कैलमार्ट का कहना है कि इस्तांबुल में सऊदी अरब की एम्बेसी के अंदर सऊदी एजेंट्स ने जमाल खशोगी को बेदर्दी से कत्ल किया। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि MBS ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। अमेरिकन जुडिशरी ने मोहम्मद बिन सलमान को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया, लेकिन ये फैसला सुनाने के बाद अमेरिकन जज जॉन बेट्स ने यह कहा कि उनके पास मोहम्मद बिन सलमान को रिहा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इससे ये साबित होता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस कितने पावरफुल हैं। उनकी पावर की वजह से अमेरिकन अदालत ने भी फैसला उनकी फेवर में ही दिया। इस वाक़े से ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि MBS की पावर सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका तक फैली हुई है। पावरफुल होने के बाद MBS ने सऊदी अरब के बहुत से रिलीजियस, सोशल और मॉरल रूल्स में भी बहुत सी तब्दीलियां की हैं, जिसके लिए यूरोपीय दुनिया में तो उनकी बहुत तारीफ की जा रही है, लेकिन ऐसा करना शायद उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत पिछले 280 सालों से एक मुआहदे पर चल रही है जो 1744 में सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ऑफ सऊद और मजहबी लीडर वहाब फैमिली के दरमियान तय पाया था। इस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि मुल्की सियासत का ज़िम्मा सऊद फैमिली का होगा, जबकि मजहबी उमूर वहाब फैमिली के मुताबिक होंगे। इस तरह दोनों एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही वजह थी कि पिछले कुछ अरसे तक सऊदी के रिलीजियस लीडर्स हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलते थे और हुकूमत मजहबी मामलात में दखलंदाजी नहीं करती थी। लेकिन अब MBS सऊदी अरब में जिस तरह की मॉडर्न रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, उससे ये मुआहदा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। औरतों को ड्राइविंग अलाउ करना, रिलीजियस पुलिस से लोगों को अरेस्ट करने की पावर छीनना, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करवाना, MBS के ऐसे फैसले हैं जिनके बाद कई मजहबी लीडर अब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ MBS गवर्नमेंट ने इनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी करवाया है। इस सारी सूरत हाल में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सऊदी अरब में सिविल वार का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।